नाज़रीन, इमरान खान ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जो ख़त लिखा वो कोर कमांडर्स जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें वो डिस्कस हुआ। एक तरफ तो सिक्योरिटी ज़राए ये कहते हैं कि उनको कोई ख़त मिला ही नहीं, फिर दूसरी जानिब वो कोर कमांडर जो मीटिंग थी उसमें भी डिस्कस हुआ। हकीकत क्या है और अफसाना क्या है, इसका पता चलाएंगे हम आज के प्रोग्राम में। तैमूर झगड़ा को इमरान खान ने ये कहा, अली अमीन गंडापुर से उन्होंने कहा कि आप तैमूर झगड़ा को शामिल करें कैबिनेट में, लेकिन तैमूर झगड़ा को अभी तक शामिल नहीं किया गया। कहा जा रहा है कि तैमूर झगड़ा को इमरान खान से मिलने भी इसलिए नहीं दिया जा रहा कि अली अमीन गंडापुर नहीं जाना। इस बात में किस हद तक हकीकत है, साथ ही साथ नाज़रीन सुनो FM, ये पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा रेडियो चैनल है, क्या इसको कोई इदारा अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है या फिर ये एक प्योर इंटरटेनिंग चैनल है? इसकी हकीकत क्या है? और जो फ़ौजी मसनूआत का बॉयकॉट किया था पाकिस्तानी कौम ने, उसका क्या नतीजा निकला? ये वो हक़ाइक़ हैं, ये वो रिसर्च है जो हम शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं तहकीकी मरकज़। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ पे एक तो ये है कि इमरान खान साहब ने ख़त लिखा, वो ख़त आर्मी तक पहुंचा नहीं पहुंचा, आर्मी की तरफ से जो सिक्योरिटी ज़राए हैं मुख्तलिफ़ TV चैनल्स पे उसकी तरदीद आ गई। सिक्योरिटी ज़राए ने यह कहा जी कि हम तक कोई भी ख़त नहीं पहुंचा। इट मीन्स दैट कि तरदीद आ गई। अब दो तरह की परसेप्शंस हैं। एक तो ये है कि मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बड़ी हक़ाइक़ आपके सामने रखे कि ख़त ये नहीं होता कि लेटर लेके जाएं और जाके वो दिखा दें। और दूसरा, जहाँ पे सोशल मीडिया का दौर है आजकल, हर जगह पे पोस्ट हुआ, वहाँ से सब ने पढ़ लिया। जिसने नहीं पढ़ा तो इट मीन्स दैट कि वो लोग फिर सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते। अब हम आ जाते हैं प्रोग्राम के फॉर्मेट की जानिब। प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है हमारा कि आदिल राजा ने एक ट्वीट किया। अब इस ट्वीट में इसने कहा जी कि इमरान खान का जो ख़त है वो आसिम मुनीर साहब ने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में उसको बड़ा, आप ये समझें कि फ़तह का निशान बना के लहराया। तो इमरान खान को जिसने भी ये ख़त लिखवाया है तो वो इमरान खान का दुश्मन है। अब इनडायरेक्टली ये आदिल राजा कहना क्या चाह रहा है इस ट्वीट में? एक तो ये है कि मैंने हक़ाइक़ आपके सामने रख दी है, ख़त वाला मामला बड़ा कंट्रोवर्शियल है, इमरान खान ने लिखा है लेकिन सिक्योरिटी इदारे कहते हैं हमने नहीं पढ़ा। और एक तो इसकी बात यहाँ पे ये झूठ साबित हो गई कि कोई कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इमरान खान का ख़त वत डिस्कस नहीं हुआ। ये कंफर्म सोर्सेज की खबर है कि वहाँ पे कोई इस तरह की डिस्कशन ही नहीं, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि अभी तक जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का स्टांस है वो सबके सामने है। और इस तरह से कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इमरान खान के ख़त को डिस्कस करना ये बियॉन्ड योर इमेजिनेशन है। एवं तुक्का लगाया आदिल राजा ने, इसमें कोई हकीकत नहीं है। अब हम आ जाते हैं आदिल राजा इसमें कहना क्या चाहता है। आदिल राजा इंटीमेट कर रहा है आवाम को, आवाम का जहन बना रहा है, लोगों को चेक कर रहा है। इनडायरेक्टली इसमें यह कहना चाह रहा है कि इमरान खान ने बहुत बड़ी गलती की, इमरान खान को ये ख़त नहीं लिखना चाहिए था। मैं आपको ये बारहा ये आपको वार्न कर चुका हूँ कि देयर विल बी अ डे जब ये इमरान खान के ऊपर भी तनकीद करेगा, इमरान खान को भी ये पड़ जाएगा। और ये आहिस्ता आहिस्ता इसने पढ़ना शुरू कर दिया इमरान खान को भी, आदिल राजा ने। वजह क्या है नाज़रीन? वजह ये है कि वो एक बीमारी होती है जिसमें वो ऑटिज़म की बीमारी, जिसमें इंसान समझता है कि मैं पता नहीं बहुत बड़ा फन्ने खान हूँ, लेकिन वो होता कुछ भी नहीं है। तो आदिल राजा साहब को ट्विटर की वजह से शायद ये ऑटिज़म की बीमारी का शिकार हो गए। उन्होंने समझा कि मैं पता नहीं बहुत बड़ा कोई जादूगर हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा मीडिया पर्सन हूँ, या मैं पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तान में फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये है कि एक जो स्पेसिफिक कम्युनिटी है उसके अलावा इसे कोई नहीं जानता। वो लोग जो ट्विटर यूज़ करते हैं वो इसको जानते हैं। और इसका यूट्यूब पे चैनल था, ये मौसूफ वहाँ से पैसे कमाते थे, लेकिन मैंने आपको इसकी पूरी कहानी सुनाई थी, हमने इसको एक्सपोज किया, फिर इसका यूट्यूब से चैनल बंद हो गया। वजह क्या थी? जो कंटेंट आप उस पर डालते हैं तो उसके ऊपर अगर वो पॉलिसी गाइडलाइन के अगेंस्ट होता है तो आपको उड़ जाता है। अब ये मौसूफ फरमा रहे हैं कि फवाद चौधरी से मुखातिब हो कि जी 2 साल पहले मेरा अकाउंट जो मैंने तो ख़त्म कर दिया। ख़त्म नहीं किया था, क्योंकि इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इतनी आ जाती हैं, ये इस तरह का कंटेंट डाल ही नहीं सकता। अगर आप यूट्यूब के ऊपर कोई इस तरह का कोई कंटेंट डालें, कोई इस तरह की वीडियो डालें, कोई तस्वीर डालें, कोई हेट कंटेंट डालें, वो आपका चैनल उड़ा देते हैं।
تو اس کا اڑا دیا تھا. اچھا اب ہم نے آنا ہے واپس اصل مدعے کی طرف جو ہم پہلے ٹویٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں نا, جو اس نے کہا کہ عمران خان نے غلطی کی. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اس کی کوئی بھی پاپولرٹی نہیں تھی. ٹویٹر پہ اوورسیز پاکستانیوں کو اس نے بڑا اچھا, آپ یہ کہہ لیں کہ اس نے بڑا ایک اچھا منظم ایک پروپیگنڈا کیا, اس میں اس نے اوورسیز پاکستانیوں کو پھنسا لیا. پھنسانے کے بعد اب یہ کیا کرتا ہے, جس طرح عمران ریاض خان نے بھی کہا چندہ اکٹھا کرتا ہے, پیسے اکٹھے کرتا ہے یہاں سے, تو اس کے معاملات سارے ویسے ہی وائنڈ اپ ہو گئے ہیں. فوج میں اس کا کورٹ مارشل ہو گیا تھا, یہاں سے اس کا گھر بار ہر چیز فارغ ہو گئی ہے. اب یہ اس نے یو کے وہاں پہ رہنا ہے, کھانا پینا کہاں سے ہے, کام تو کوئی کرتا نہیں ہے, ہارڈر عام ہے یہ. تو اب یہ کیا کر رہا تھا, سوشل میڈیا سے پیسے ویسے کما رہا تھا, اور یہ اپنے آپ کو سمجھنا اس نے شروع کر دیا کہ میں پتہ نہیں عمران خان سے بھی بڑا پاکستان کا لیڈر بن گیا ہوں. حالانکہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. 2 ٹویٹ میں نے آپ کے ساتھ اس کے شیئر کر لیے, یہ دونوں کے دونوں آپ یہ کہیں اس کے دونوں ٹویٹس میں اس کا مستقبل کا پروپیگنڈا ہے. ایک تو یہ عمران خان کے خلاف تنقید کرے گا, بہت جلد آگے کرے گا, آپ دیکھ لیجئے گا, یہ میری بریکنگ نیوز ہے. اور اب یہ جو اس نے ٹویٹ کیا تیمور جھگڑا کے بارے میں, علی امین گنڈا پور کے بارے میں, اور علی امین گنڈا پور کا نام لے کے کہہ رہے جی عمران خان نے کہا تھا کہ آپ تیمور جھگڑا کو اس میں ایڈجسٹ کریں کیبنٹ میں, لیکن علی امین گنڈا پور نے نہیں کیا. از اٹ پاسبل دیٹ, میں پھر دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں, جب ہم نے کے پی کے کی گورنمنٹ سے, جب جو ہمارے سورسز ہیں, جب ہم نے علی امین گنڈا پور تک ہم پہنچے اور کے پی کے کی گورنمنٹ سے ہم نے گفت و شنید کی معاملات جب پوچھے, تو یہ ڈیسائیڈ ہوا, یہ کلیئر ہوا کہ اس طرح کا جو عمران خان کا کوئی بھی آرڈر علی امین گنڈا پور کے لیے وہ حرف آخر ہوتا ہے. عمران خان کا ہر آرڈر علی امین گنڈا پور مانتے ہیں, یہ پاسبل ہی نہیں. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا انٹرنل پارٹی میٹر ہے پارٹی میں, اور یہ بالکل بھی غلط بات ہے کہ کس کو ملاقات کرنے دی جاتی ہے, کس کو نہیں کرنے دی جاتی. کہ علی امین گنڈا پور, اگر یہ سارا کچھ ہی علی امین گنڈا پور کنٹرول کر رہا ہے, تو پھر علی امین گنڈا پور جتنا بھی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, عمران خان کو کے پی کے لے جائے, عمران خان کی رہائی کروا لے. ناظرین چیزیں اتنی سمپل نہیں ہیں جتنی دکھائی دے رہی ہیں. حکومت بھی ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, عمران خان بھی ہے, چیزیں پیرلل چل رہی ہیں, ڈسکشن میں چل رہی ہیں. تو عادل راجہ کا یہ ٹویٹ کہ علی امین گنڈا پور, یہ پھر دوبارہ پی ٹی آئی کے خلاف ایک منظم سازش ہے. اور یہ کیا کہتا ہے, جنید اکبر نے آج بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پہ جتنے لوگ میرے اور علی امین گنڈا پور کے خلاف باتیں کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کے خلاف ہے. اس نے کہا ہو سکتا ہے یہ ہم دونوں میں لڑائی کروانا چاہتے ہیں, تو وہ تو نہیں لڑیں گے. تو عادل راجہ کیا چاہتا ہے کہ پی ٹی آئی میں کھپ ڈال جائے یا پھر پاکستان میں کھپ ڈال جائے, اور اس کا سارا جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہے. اب ہم آ جاتے ہیں, ایک اس نے کوئی 3 صفحوں پہ محیط, یہ انگلش میں اس نے ایک ٹویٹ کیا. اس ٹویٹ میں اس نے سنو ایف ایم کے بارے میں بڑے اس نے اپنی طرف سے انکشافات کیے, بڑا ایک لمبا چوڑا. اس نے کہا جی کہ یہ جو ایف ایم ہے یہ پاکستان کا سب سے بڑا چینل ہے, اور اس کی 4 شہروں میں بلڈنگز ہیں, اتنے اس کے امپلائیز ہیں. پھر اس نے فوج کے مختلف افسران کا اس نے ذکر کیا, اور ان فوجی افسران کے نام لے کے انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہیں یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. ناظرین فرسٹ آف آل اب ہم آ جاتے ہیں حقائق, فیکٹس کی جانب. فیکٹ یہ ہے کہ اٹس 21st سینچری, آج کل ایف ایم کون سنتا ہے. سنو ایف ایم, میں چونکہ خود ایف ایم 95 ایف ایم 95 کرتا رہا ہوں, مجھے پتہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ شوق ہوتا ہے, تھرل ہوتا ہے. ہم نے جب چونکہ ہمارے دوست صاحب ہیں سارے والی جتنی بھی ٹیم ہے 89.4 ہے وہ شاید لاہور میں, تو جب ہم نے ان کو دیکھا, چیک کیا, حقائق اکٹھے کیے, تو پورے کے پورے بہترین ٹیم ان کے پاس آر جے ایس کی. یہ سارے نان ملٹری کے لوگ ہیں, سارے سویلینز ہیں. اور پھر جب ہم نے دیکھا, ناظرین اس نے کہا کہ یہ آرمی کا ہے, آرمی کا نہیں ہے. تو اس نے یہ پروپیگنڈا کیا. اس میں اس نے جو ایک فوجی افسر ہیں ان کا اس نے نام لیا ہے, میں آپ کے سامنے یہ ذرا شیئر کر دیتا ہوں. دا نیٹ ورک ایکسٹینسو آپریشنز بریگیڈیئر وحید عابد کھٹک, اس نے ان کی تصویر بھی نیچے دکھائی ہے, اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ٹویوٹا یارس ان کے پاس گاڑی ہے, ان کا نمبر بھی لکھا ہے, اور کہا ہے کہ جو بریگیڈیئر صاحب ہیں وہ عموماً اپنی گاڑی میں سول کپڑوں میں مختلف ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. تو میں دوبارہ پھر کہتا ہوں, ہمارے دوست ہیں سارے فوجی افسران, جب آپ ڈیوٹی سے واپس گھر آ جاتے ہیں اور اپنی ذاتی گاڑی میں کہیں جائیں تو آپ نے یونیفارم ہی پہن کے جانا ہوتا ہے, آپ نے یونیفارم پہن کے ہی پوری دنیا میں گھومنا ہوتا ہے. تو کیا ہے, یہ صرف اور صرف ایک پروپیگنڈا ہے. پروپیگنڈا کے علاوہ نہ اس میں کوئی حقیقت ہے. اتنا بڑا ٹویٹ کیا راجہ صاحب نے, 786 جو انٹیلیجنس اس کی بریگیڈ ہے اس کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا, سب سے پہلے چیک ہوتا ہے سورس آپ کا. یہ جو 786 اس کی انٹیلیجنس ہے, جو انفارمیشن اس کا سورس ہے, وہی فیک ہے. باقی ہم آگے کیسے چلیں گے, پاسبل ہی نہیں ہے. تو یہ کیا ہے, اس نے اس میں
ایک لمبی کہانی سنائی ہے, کوئی 10 فوجیوں کے نام لکھے ہیں اور پھر اس میں لکھا ہے جی کہ پاکستان کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے, پروپیگنڈا ہو رہا ہے. جب میں آپ کو دوبارہ پھر ہم نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں ہم نے یہ جو بلڈنگ کی تصویر ظاہر کرتا ہے DHA فیز 5 میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس طرح کی 50 بلڈنگز ہیں, اور FM کے لیے یہاں لاہور میں یہاں پہ کوئی 50 FM ہیں وہاں پہ, اور جو FM جس کی یہ بات کرے سنو FM, وہ تو ایک پیور انٹرٹیننگ ریڈیو اسٹیشن ہے, بہترین کام کر رہا ہے انڈاؤٹڈلی. اس نے 2-3 چیزیں ٹھیک کہی ہیں اس میں, پاکستان کا سب سے بڑا ریڈیو چینل تو ہے نا. آپ میں نے جب گوگل کیا تو مجھے یہ ساری چیزیں مل گئیں, تو آپ کو نہیں ملی ہوں گی راجہ صاحب. تو ناظرین کیا ہے کہ یہ بیچارہ جو ہے یہ پاگل راجہ, فاسق راجہ, اب یہ بالکل اس کے پاس انفارمیشنز ختم ہو گئی ہیں, خبریں ختم ہو گئی ہیں, نہ ہی تو اس کے پاس کوئی ملٹری کی انفارمیشن ہے اور نہ ہی اس کو کوئی اپڈیٹ ہے. اب یہ کیا کرتا ہے, پھر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, آٹزم کا یہ شکار ہے اور اس کی وجہ سے پھر یہ من گڑت کہانیاں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتا ہے. دوبارہ پھر میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں, عمران ریاض خان ہو, سوشل میڈیا پہ PTI کے جتنے بھی لوگ ہوں, جتنے بھی یوٹیوبرز ہوں, یہ سب کو دبوچتا ہے, بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا ہے. جو اس سے ڈر جاتا ہے یہ اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے, اس سے پیسے کھاتا ہے. جو اس سے نہیں ڈرتا پھر اس کو یہ, جس طرح عمران ریاض خان کے ساتھ اس نے کیا, صنم جاوید کے ساتھ اس نے کیا, شہزاد مروت کے ساتھ اس نے کیا, فواد چودھری کے ساتھ اس نے کیا, پھر یہ ایسے کرتا ہے, یا پیسے کھاتا ہے یا ان کو بلیک میل کرتا ہے. تو یہاں ناظرین اب اس کی جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے ہے, میں نے رکھ دی ہیں, فیکٹس بھی آپ کے سامنے رکھے ہیں. جو اس نے 3 صفحوں پہ محیط اتنا لمبا ٹویٹ کیا, یہ تو آپ گوگل پہ جائیں, سرچ کریں, آپ کو ساری انفارمیشن نکل آئے گی. اور ایویں ایک کہانی گھڑ دیتا ہے, فلاں بریگیڈیئر, فلاں کرنل, فلاں ISI کا چیف, وہ فلاں بندہ ISI. تو کیا کرتا ہے, ہوتی وہ کہانی ہے. کسی بھی قسم کا پاکستان آرمی, میں آپ کو دوبارہ پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کی پولیٹیکل جو ایفیلیشن ہے وہ کسی کے بھی ساتھ ہو سکتی ہے, بٹ اٹ ڈزنٹ مین دیٹ کہ آپ پاکستان کے اداروں پہ تنقید کریں. میرے ایک دوست ہیں, وہ پہلے بڑی گالیاں نکالتے تھے ہمیں انسٹاگرام پہ, اب وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ پاگل راجہ کے خلاف یہ جو پروگرام کر رہے ہیں نا یہ بند کر دیں. تو میں نے اس سے پوچھا کیوں, کہتا کیونکہ میں آئی ہیٹ پاکستان آرمی. میں نے کہا یار یہ تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ نفرت کرتے ہو. میں نے کہا میں تو محبت کرتا ہوں پاکستان آرمی سے, میں کیوں بند کر دوں اپنا پروگرام. تو ناظرین یہ ان لوگوں کی حقیقت ہے کہ فیکٹس کوئی نہیں ہے, بس بلا وجہ میں نہیں کرتا, آپ نہیں کرتے, کیوں نہیں کرتے. اللہ اس ملک کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.